الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار زہد اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ناجائز ذرائع سے مال کمائے گا اور اس میں سے کرے گا تو اسے برکت نہیں دی جائے گی، اس میں سے خیرات کرے گا تو قبول نہیں ہوگی، اور جو اس مال میں سے بچ جائے گا وہ بھی اس کے لیے جہنم کا ایندھن ہوگا۔ ناظرین کرام، آج 9 دسمبر کو انسداد بدعنوانی کے عالمی دن کے موقع پر آئیے ذرا پاکستانی معاشرے کی اس تلخ حقیقت پر بات کرتے ہیں، جس حقیقت نے کرپشن کے ناسور کو یا کرپشن کے نام پر پورے کے پورے معاشرے کو تعفن زدہ کر کے رکھ دیا ہے، یعنی غبن، رشوت، اقربا پروری، اسمگلنگ، بھتہ خوری، ٹھیکے، مراد، کرپشن، کک بیکس، دھوکہ دہی، فراڈ، عوامی دولت کا غلط استعمال، غیر قانونی کاروباری لین دین، ریل اسٹیٹ کی دھوکے بازی، یعنی متعدد ایسے کینسر ہیں ناظرین۔ پاکستان میں کوئی ایسا ادارت نہیں کہ جہاں پر کرپشن اس وقت نہیں ہو رہی ہو، یعنی ایک چپڑاسی سے لے کر 22 گریڈ کے افسر تک، جس کا جیسا منصب اور جس کا جیسا داؤ، ہر جگہ پیسوں کے پہیوں نے ناظرین فائلوں کو آگے بڑھانا ہے، یعنی ایک ریڑھی پر پھل تولنے والے سے لے کر اس میں کمی کرنے والے سے لے کر بڑی بڑی زمینوں کے جعلی کاغذ بنا کر قبضہ کرنے والے اور کروانے والوں تک، سرکاری ٹھیکوں کے حصول سے لے کر ان ٹھیکوں کی بندر بانٹ کر کے قومی خزانے کو کروڑوں اربوں روپے کے ٹیکے لگانے تک، اپنے لیے سرکاری زمین الاٹ کرانے سے لے کر سرکار کے پیسوں اور مراد پر اپنی نسلوں کو پالنے تک، ملک کے اہم ترین عہدوں پر بیٹھی بیوروکریسی سے لے کر انصاف کے اداروں تک، انصاف کے اداروں سے لے کر ہمارے نمائندوں تک، اور ہمارے نمائندوں سے لے کر سرکاری ہسپتالوں تک، اور تھانوں سے لے کر ناظرین بڑے بڑے سرکاری تعلیمی اداروں تک، سرکاری واجبات کی عدم ادائیگی سے لے کر بینکوں سے قرضے لے کر معاف کروانے تک، ٹیلی فون، بجلی، گیس، پانی کے بلوں کی عدم ادائیگی سے لے کر سرکاری سہولیات اور پروٹوکول کے بے دریغ استعمال تک، 2 نمبر انوائسز سے لے کر بڑے پیمانے پر ٹیکس بچانے تک، ہر جگہ پر اور ہر سطح پر ناظرین ہمیں عجب کرپشن کی غضب کہانیاں جو ہے نظر آتی ہیں۔ یعنی اس معاشرے کی اقدار میں اور پچھلے دور میں ناظرین ایک وقت ایسا تھا، میں اس فرق کو محسوس کرتا ہوں اور آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے، کہ جب لوگ اگر کسی کے بارے میں سن لیتے تھے کہ یہ شخص رشوت لیتا ہے یا 2 نمبر کام کرتا ہے، یہ شخص کرپٹ ہے، تو لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے اور اپنے بچوں کو تلقین کرتے تھے کہ ان بچوں سے جو ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر دور رکھنا۔ مگر ناظرین آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ایماندار کتنا ہے، آج لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فنکار کتنا ہے۔ یعنی کسی بھی ادارے میں اور کسی بھی عہدے پر بیٹھا ہوا شخص جو کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہے، لوگ اس سے دور بھاگنے کی بجائے اس سے تعلقات کو بنانا پسند کرتے ہیں، تاکہ کل کلا کو اگر کوئی کام پڑے تو ہم اس شخص سے نکلوا سکیں۔ بدعنوانی ناظرین ایک سماجی ظلم اور اس قدر بڑی معاشرتی برائی اور بیماری ہے، بلکہ یوں کہیے کہ کینسر ہے، جو اب ہمارے پورے معاشرے کے اندر سرائیت کر چکی ہے۔ کرپشن کرنا عوام کے حقوق پر براہ راست ڈاکہ، یہ ذہن میں رکھیے، اور کرپشن ایک طرف تو ملک کے اندر دولت کی تقسیم کو غیر عادلانہ بناتی ہے، اور دوسری طرف سرکاری خزانہ عوام کی بجائے ناظرین بااصل لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ چند ایک خاندان ہوتے ہیں جو انجوائے کرتے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ 76 برسوں کے اندر پاکستان کی تاریخ آپ تسلسل سے دیکھ لیجئے کہ چند ایک خاندانوں نے جو ہے اس پر قبضہ بھی کیا اور اسی کو انجوائے کرتے ہیں، اور وہاں ناظرین پوری قوم کے عالم میں ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے اخلاقی طور پر بدعنوانی کے مرض کے اندر مبتلا کر دیا کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ رشوت کے ذریعے سے ہی ہر کام ہوگا، اور چونکہ ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے، اوپر سے ہی ظاہر برف پگھلتی ہے، تو انسان آئیڈیلائز کرتا ہے کہ صاحب جب پورا معاشرہ اس طرح سے اور طاقتور لوگوں کا معاملہ یہ، تو پھر ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ نہیں، پوری قوم کی اخلاقی جو حصہ ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے، ہر طرف بدعنوانی کی فضا چھا جاتی ہے، لوگ رشوت دے کر ہر جائز اور ناجائز کام کو کروا لیا کرتے ہیں، اور سرکاری کارندے رشوت کے بغیر پھر کوئی کام نہیں کرتے۔ اور آج صورتحال دیکھ لیجئے پاکستان میں کیا ہے ناظرین، یہ وہ ظلم ہے
جس کا ناظرین کرنے والا بھی یعنی تیار رہے اور جو کروانے والا ہے وہ بھی تیار رہے کہ کل بروز محشر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے برات کا اعلان کیا ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہے، جو شافع محشر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر واضح کر دیا ناظرین کہ غنیمت کے مال میں بددیانتی بہت بڑا جرم ہے، یعنی تصور کیجئے کہ یہ مالی بدعنوانی بھی ہے، چوری بھی ہے، یہ اخلاقی جرم بھی ہے اور یہ قومی جرم بھی ہے، اور یہ دھوکے دبازی اور ناظرین یوں کہہ لیجئے کہ اپنا دروغ گوئی کا وہ معاملہ ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے، جس کی نہ کوئی انتہا ہے، یعنی حقوق العباد کا معاملہ بھی یہاں سلب ہوتا ہے اور حقوق اللہ میں بھی یہاں پر مداخلت ہے۔ اخلاقی اعتبار سے بھی ناظرین اس جرم کے اتنے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پھر قومیں جو ہیں وہ اپنا شعور کھو دیتی ہیں، قومیں اپنی آئیڈینٹی کھو دیتی ہیں، اور قوم جو ہے مزاجن بنیادی طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ یوں کہیے کہ کرپشن کی اور رشوت کی اور دو نمبری کی گھاٹیوں کے اندر غرق کر دیا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قوم غنیمت کے مال میں بددیانتی کرتی ہے ان کے دلوں میں بزدلی پیدا کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی بدعنوانیوں کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ آپ نے حکمران کو منع فرما دیا کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ تجارت نہ کریں۔ فرمایا کہ بدترین خیانت یہ ہے کہ والی اپنی رعایا کے ساتھ تجارت کرے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ والی اپنے منصب کے بلبوتے پر لوگوں کو متاثر کرے اور ناجائز مراعات حاصل کرے۔ برطانوی مورخ ناظرین لارڈ ایکٹن نے کہا تھا کہ جب کسی شخص کی طاقت بڑھتی ہے تو اس کی اخلاقیات کا احساس کم ہوتا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور قول ہے کہ پاور ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، یعنی طاقت بدعنوانی کی طرف مائل ہوتی ہے اور مطلق طاقت بالکل کرپٹ ہوتی ہے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ناظرین، اور کیا کمال روایت ہے کہ جو شخص فوت ہوا اور وہ 3 باتوں سے پاک ہے، یعنی تو وہ جنت میں داخل ہوا۔ یہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ تکبر، مالی بددیانتی اور قرض۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے صاحب کہ ہمیں کل بروز محشر درے کھانے ہیں خدا نخواستہ یا اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقین تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت چیئرمین ہیں شعبہ تاریخ اسلام جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب ممتاز اسکالر ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں صاحب آپ سے۔ آج کا پروگرام ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ اس اعتبار سے 9 دسمبر اور دنیا بھر میں جو ہے جو بدعنوانی کے حوالے سے آج باتیں ہوں گی۔ کرپشن اس معاشرے کا بھی ایک ناسور بن چکا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ کرپشن جو ہے بنیادی طور پہ ایک معاشرتی ناسور ہے، اور آج اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ پہلے تو بتائیے کرپشن اور یہ جو 2 نمبری ہے اس حوالے سے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کیا فرماتی ہیں؟ آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ کرپشن بلا شبہ معاشرے کا ناسور ہے جسے آپ اردو میں بدعنوانی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ بدعنوانی ایک اس صورت میں ہوتی ہے جس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہو اور معاشرے سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن یہاں پر ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس سے مراد وہ بدعنوانی ہے جو حاکم کرتا ہے یا وہ بدعنوانی ہے جو قائد کرتا ہے اور اس کا نقصان عوام کو ہوتا ہے، تو آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اس سے منع فرمایا۔ کسی بھی قسم کی بدعنوانی ہو فی ذاتی ہی تو یہ سمجھیے کہ بدعنوان ہونا مترادف ہے گالی کے، اور اچھے معاشروں کے اندر کسی کو صرف بدعنوان کہہ دیا جاتا تو یہ اس کے لیے کافی ہوتا تھا شرم کے اعتبار سے۔ آج یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ میں 2 حصوں میں اسے ڈیوائیڈ کرتا ہوں پاکستانی تناظر میں کہ ہماری 2 قیادتیں ہیں۔ ایک قیادت سیاسی قیادت ہے، دوسری قیادت مذہبی قیادت ہے۔ دونوں نے تعلیمات اسلام کو چھوڑ کر بدعنوانی کا وہ بازار گرم کیا ہے کہ آج ہماری نیو جنریشن کو ڈھونڈنے سے راستہ نہیں ملتا، بلکہ حال یہ ہو گیا کہ وہ ادارے کہ جن کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے بدعنوانی کے خلاف، اب ان اداروں کو آپ بدعنوانی کے بغیر قائم نہیں کر سکتے، قائم کر لیں تو آپ چلا نہیں سکتے۔ اب اس کی مذمت کے حوالے سے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا جس میں ہم سب اپنی اصلاح کریں کہ جہاں جہاں پر خرابی ہے کسی بھی سبب سے اس خرابی کو دور کریں، اور ابتداءً یہ ذہن میں رکھیں کہ بدعنوانی کی جو چیز بنیاد ہے
وہ ہے ہرس مال، مال کا لالچ، مال کی طمع، اس کی وجہ سے بندہ بدعنوانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم فرقان حمید میں کئی مقامات پر اللہ نے مال حرام کی مذمت کو بیان کیا۔ بالکل ایک مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب باطل طریقے کے اندر ہر وہ ذریعہ آتا ہے جو شرع سے ہٹ کر ہو، جس میں بدعنوانی بھی آ جاتی ہے کہ اگر کوئی بدعنوانی کے ذریعے مال کماتا ہے یا جمع کرتا ہے تو یہ باطل میں آ گیا اور یہ حرام قطعی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں، ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، اور ہجرت مدینہ کے بعد تاریخ کی جو سب سے بڑی ہجرت ہوئی وہ ہجرت پاکستان تھی، اسلامی جمہوریہ پاکستان بننے کے بعد۔ آج پاکستان جو ہجرت مدینہ کے بعد سب سے بڑی ہجرت ہوئی، کرپشن نے اسے کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا، اور نبی کریم نے جو تعلیمات بتائی تھیں ان تمام تعلیمات کو ہم نے پسے پش ڈال دیا۔ بالکل 180 ممالک میں 140ویں نمبر پر 140ویں نمبر پر آ گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جسے رعایا کی حکمرانی دی گئی، یعنی وہ والی بنا رعایا کا اور اسے رعیت دی گئی، اور فرمایا فَيَمُوتْ وَهُوَ غَاشٍ، وہ اس حال میں مرا کہ وہ دھوکہ کرنے والا ہے، یعنی کرپشن کرنے والا ہے، بدعنوانی کرنے والا ہے، تو آقا کریم نے فرمایا اِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچئے کہ بدعنوانی نے ہمیں کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے سعد، اپنی غذا کو پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ جسم جو حرام سے پلا، اللہ تبارک و تعالی 40 روز تک اس کے اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ ہمارے لیے تعلیم، یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام سے پلتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے۔ آپ سوچئے کہ یہ جو کرپشن ہے یہ جہنم کے راستے پر لے جا رہی ہے، اور آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اس کی مذمت کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک حدیث آپ نے ابھی پڑھی، میں اس کے عربی الفاظ پڑھ دیتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک حدود قائم کی اچھے معاشرے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ من اخون الخیانتی، خیانتوں میں جو بدترین خیانت ہے، تجارت الوالی فی رعیتہ، وہ والی کا تجارت کرنا ہے، حکمران کا تجارت کرنا ہے اپنی رعایا کے ساتھ۔ تو آج آپ مجھے اس حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور کس انداز کے اندر لوگوں کے حقوق کو تلف کیا جا رہا ہے۔ آخری بات حضرت ابو رافع کے حوالے سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور یہ بیت المال کے نگران تھے، تو بیت المال کے چونکہ نگران تھے تو وہاں سے انہوں نے ایک موتی لیا اور اپنی بیٹی کو پہنا دیا۔ ٹھیک ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ موتی دیکھ لیا، تو آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ ابو رافع، آپ نے بیت المال سے یہ موتی لیا ہے؟ تو وہ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ مولائے کائنات کی نظر اور بیت المال سے وہ موتی لینا کس قدر اس کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں جو تحائف کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، آپ یقین کیجئے کہ گھروں میں ہمارے بچے بیٹھ کر جب یہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کس کو سپورٹ کریں اور ہم کس بنیاد پر سپورٹ کریں۔ آقا کریم نے تو یہاں تک کیا کہ اگر کوئی کرپشن کیا کرتا تھا مال غنیمت میں تو آقا کریم فرمایا کرتے تھے فَضْرِبُوهُ، اسے مارو۔ اسے مارنے کا حکم کیوں دیا جاتا تھا؟ تاکہ لوگوں کی نظروں میں وہ نشان عبرت بن جائے۔ اگر آج اس حدیث پر عمل کیا جائے تو آپ ایک چشمے تصور میں سوچئے کہ لائن میں کون کون لوگ کھڑے ہوں گے کہ جنہیں، میں یہ تصور کیجئے کہ کون کون لوگ نہیں کھڑے ہوں گے، کون کون لوگ نہیں کھڑے ہوں گے کہ جنہوں نے کرپشن کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے مطابق وہ اس عزت کے مستحق نہیں تھے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس ناسور کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ناسور جو ہے اس حد تک اب کینسر بن چکا ہے، بلکہ کینسر بھی یوں کہیے کہ اب 4th سٹیج پہ آ چکا ہے، ہوتا ہے نا،
انیشیل اسٹیج پہ کینسر ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے بھئی ہاں علاج ممکن ہے، سیکنڈ اسٹیج پہ آتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے بھئی کیئر زیادہ کرنی پڑے گی، محنت کرنی، تھرڈ اسٹیج پہ آتا ہے تو ڈاکٹر کے تھوڑے سے ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں کہ مشکل کام ہے، فورتھ اسٹیج پہ وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار اب کچھ ہو نہیں سکتا، بس آپ دعا کیجیے۔ مسئلہ یہ معاشرہ اس سطح پہ تو ہمارا آ چکا ہے، یہ وہ تعفن ہے جس کی اسمیل اب چونکہ ہمیں محسوس اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اس تعفن زدہ ماحول میں صبح و شام زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں اس کی اسمیل محسوس نہیں ہو رہی، ورنہ یعنی گٹر سے زیادہ بدبودار معاشرہ جو ہے ہمارا ہو چکا ہے۔ اور بات اگین وہی بات ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے، جب اوپر والے کرپٹ ہوں گے تو نیچے والوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ جو ریڑھی کے اوپر کھڑا ہوا ہے وہ کیا کرے؟ وہ بھی یہی کام کرے گا۔ بابا جب وہ بچ گیا اس کی مثال دیکھو نا، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم بھی یہی کام کرے گا، صورتحال ہی ہو جاتی ہے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے، اقوام ظاہر ہے پچھلی اقوام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی اعتبار سے ان کے اندر جو ہے کرپشن رہی ہے، اور ان کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہے قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کی، ان کا حشر بھی بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ذرا بتائیے کہ وہ جو عبرتناک مثالیں وہ کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ جو حلال ہے وہ بھی واضح ہے، جو حرام ہے وہ بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان مشتبہات ہیں۔ تو جو مشتبہ چیزیں ہیں جو ان سے بچتا ہے وہ اپنے ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے، اور جو ان کے قریب جاتا ہے وہ پھر حرام میں جا گرتا ہے ایک دن۔ تو جس عنوان پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کرپشن، بدعنوانی، یہ تو بالکل واضح طور پر حرام اور ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، دیانت، صداقت، امانت یہ وہ مسلمہ اخلاقی اقدار ہیں جو معاشرے میں دوڑنے والے خون کی حیثیت رکھتی ہیں، اور جیسا کہ انسانی جسم میں اگر صحت مند خون ہو تو جسم بھی صحت مند، تندرست و توانا رہتا ہے، درست، اور اگر خون خراب ہو جائے جسم میں دوڑنے والا تو وہ جسم جو ہے بیماریوں کا گڑھ بن جاتا ہے۔ ویسے ہی یہی صورتحال آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کرپشن، بدعنوانی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ بے شمار سماجی امراض، اخلاقی امراض پیدا ہو چکے ہیں، اور بالکل آپ نے صحیح تعبیر کیا اسے کینسر سے، کہ اتنا متعفن زمانہ اور حالات ہو چکے ہیں کہ اور ہم اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس کی بو بھی محسوس نہیں ہوتی۔ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے یہاں جا رہے ہیں اس کام کے لیے پیسے دینے پڑیں گے، بھائی کام نہیں ہوگا ورنہ وقت پہ۔ ہاں جیسے کہ صورتحال یہ ہے کہ جیسے کسی نے کہا نا کہ جرم کرتا ہوں اس لیے واحد برہان پوری ایک شاعر ہے کہ جرم کرتا ہوں اس لیے واحد، دے کے رشوت میں چھوٹ جاؤں گا۔ ایسا ہی ہے۔ ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پر اگر میں قرآن کریم کا مطالعہ کروں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ کئی اقوام کے حالات کو بیان کیا ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم لوط، اور جہاں ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بتایا کہ ایک طرف انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، نافرمانی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاقی امراض کیا تھے، وہ کس طرح کی بدعنوانیوں میں مصروف تھے، یعنی اخلاقی کرپشن میں مبتلا تھے، اخلاقی کرپشن میں مبتلا تھے، سماجی برائیوں میں مبتلا تھے، اور یہ وہ چیز تھی جو ان کے لیے عذاب کا سبب بنی۔ مثال کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کا جہاں ذکر کیا گیا تو ایک طرف تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے معاشرے میں برائی تھی جس کا قرآن نے کئی بار ذکر کیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت اہم بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور انہیں کہا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ پھر اسی طرح سے ہم جب دیگر اقوام کا معاملہ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ان پر نازل کی، لیکن ایک دن ان کے لیے پابندی لگائی گئی کہ وہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں۔ انہوں نے بدعنوانی اختیار کی، ہیلے بہانے کیے، اور ہفتے کے دن شکار کے لیے جو ہے وہ تالاب بنا لیے تاکہ مچھلیاں آ کر جمع ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا، ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا، انہیں بندر بنا دیا گیا۔ بالکل ایسے اسی طرح سے قوم سمود کا حال ہے، قوم یعنی وہ بیسیکلی اللہ سے تعلق میں کرپٹ تھے بنیادی طور پہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کرپٹ ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر ان تمام بدعنوانیوں کی صورت میں نکلتا ہے، کیونکہ بدعنوانی صرف مالی لین دین کا نام نہیں ہے، یہ ہر طرح کی کرپشن جو ہے اس کے اندر شامل ہے۔ ایک استاد اگر صحیح طور پر اپنے فرائض ادا نہیں کرتا تو وہ بھی بدعنوانی میں مبتلا ہے۔ تو یہی جب ہم قرآن کریم کی روشنی میں مختلف اقوام کو مطالعہ کرتے ہیں تو یہی بات ہمارے سامنے واضح طور پر جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ جیسے قوم لوط ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم،
تو وہ بھی ایک طرح کی اخلاقی کرپشن میں مبتلا تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور جو فطرت کا طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر انہوں نے ہم جنس پرستی کو اختیار کیا تو پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہوئی. تو یہ جتنی اقوام ہیں ان کا جو ذکر قرآن کریم میں آیا، عذاب کی مختلف صورتیں ان کے اوپر نازل ہوئیں، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا انکار، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام برائیاں جو ہیں یہ معاشروں کے زوال کا سبب بنتی ہیں. بالکل آج ہم اللہ اور اس کے رسول کا انکار نہیں کرتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا ضرور انکار کرتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ تباہی کے زوال کے اسباب جو ہیں بالکل واضح ہیں. دیکھیں اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کی یہ ہے کہ اگر میں تو عموماً ایک بات کہتا ہوں، جب یہ خصائص جو ہم خاص طور پہ قرآن پاک میں نوح علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم جو پڑھتے ہیں تو ایک بات تو بڑی کامن میں نظر آتی ہے کہ یہ وہ تمام اقوام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پہ ہم لوگوں کے لیے عبرت نشان بنایا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان تمام اقوام میں جتنے امراض تھے، مطلب اگر مثال کے طور پہ کسی قوم جو ہے کہ میں یہ کم تولنا، کم ناپنا، ملاوٹ کرنا تھا، یا کوئی قوم جو ہے وہ اپنا معاذ اللہ مائی باڈی مائی چوائس کے تحت جو ہے وہ اپنا معاذ اللہ مطلب ایک ایل جی بی ٹی کیوز کے یوں کہہ لیجیے اس زمانے کے ایل جی بی ٹی کیوز بن گئے تھے وہ. تو آج یہ تمام چیزیں انجینئرڈ فارم میں ہمارے یہاں موجود ہیں. طور پر اصل بات تمام یہ چیزیں ڈیجیٹلائز موجود پائی جاتی ہیں. اور اس لیے قرآن نے کہا کہ لقد کان لکم فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ اس میں یہ جو تمام اقوام کے تذکرے ہیں اس میں تمہارے لیے عبرت ہے. عبرت بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے کون کون سی اشکال کرپشن کی ظاہر ہے ہو سکتی ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں آپ اگر دیکھیں ایک تائرانہ نگاہ ڈالیں اور آپ کو جس طرح سے ظاہر ہے معاشرے میں جو کچھ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کون کون سی اشکال نظر آتی ہیں کرپشن کے جس کو ہم بہت ہی مطلب یوں کہہ لیجیے کہ انجوائے کرتے ایک طبقہ وہ ہے جو کرپشن کو انجوائے کرتے، ایک طبقہ یہ وہ ہے جو کہ مطلب مجبوراً جو ہے اس کو کرپشن کا سسٹم کا حصہ، ایک ورڈ ہمارے یہاں یوز ہوتا ہے سسٹم، اس کے بارے میں شاید آپ کو نہ پتا ہو، تو بہت سے لوگ جو سسٹم کا حصہ بن کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں مجبوراً، جو سسٹم سے باہر نکل نہیں سکتے. تو کیا کیا آپ دیکھتے ہیں ذرا یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ضمناً تو اس پر یہ بات ہوئی کہ کرپشن کا تعلق جو ہے وہ صرف مالی بدعنوانی سے نہیں ہوتا. کرپشن جو ہے وہ روحانی بدعنوانی بھی ہو سکتی ہے، اخلاقی بدعنوانی بھی ہو سکتی ہے، سماجی بدعنوانی بھی ہو سکتی ہے، سیاسی بدعنوانی بھی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو آسان انداز میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب اپنے عہدے اور منصب کی جو طاقت ہے اس کا ناجائز استعمال کر کے ذاتی مفادات حاصل کیے جائیں تو یہ کرپشن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اپنے عہدے کا حق ادا نہ کرنا یہ بھی ایک کرپشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یوں ہی آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ بھی کرپشن کے اندر بالکل شامل ٹھیک ہے. ہے. اس بنیاد کو سامنے رکھ کر ان تمام چیزوں کے اندر اکثر تعلق جو ہے وہ مال سے ہوتا ہے، اس لیے مالی کرپشن کا تذکرہ ہمارے یہاں پر زیادہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ اپنے منصب کا خیال نہ کرنا تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہم میرٹ کا قتل کر کے نااہل لوگوں کو جو منصب پر بٹھا رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہے. یعنی ایک ایسا شخص کہ جو آپ کے ملک کو، آپ کے ہاسپٹل کو، آپ کی اسکول کو، آپ کے ادارے کو، آپ کے مدرسے کو اچھے انداز سے چلا کر اس کو ترقی کی راہ کی طرف گامزن کر سکتا ہے، لیکن آپ اس فرد کو اس لیے نہیں آنے دے رہے کیونکہ اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے، اس سے آپ ذاتی مفادات حاصل نہیں کر سکتے. اس کی جگہ پر آپ ایک نااہل کو اس لیے بیٹھا رہے ہیں کہ اگرچہ وہ آپ کے ادارے کے لیے مفید تو نہیں ہے لیکن آپ کا پسندیدہ ہے اور آپ کو اس سے جو ہے نا وہ ذاتی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو بٹھا دیا میرٹ کا قتل کر کے. یہ بھی ایک کرپشن ہے. اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم وہ فیصلے کرتے ہیں کہ جو فیصلے نامعقول ہوتے ہیں لیکن عوام میں مقبول ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہم بعض اوقات جو ہے وہ جب قرضہ لینے کی بات آتی ہے تو قرضہ لے کر ہم کیا کر رہے ہیں کہ عوام کے درمیان یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں کوئی مہنگائی نہیں ہے. حالانکہ اگر پراپر طریقے سے چلیں تو ملک کے اندر جو مہنگائی کا شرح ہے وہ بڑھ سکتی ہے کیونکہ آپ نے جو ہے وہ مصنوعی وہ قرضہ لے کر اپنے جو ڈالرز کی قیمت وغیرہ کم کروائی ہے. تو یہ جو نامعقول فیصلے ہو رہے ہیں صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ عوام کے درمیان اپنا ووٹ بینک بن جائے، تو یہ بھی کرپشن کی ایک صورت ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے بعض اوقات اجتماعی مفادات کو قربان کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ ہم یہ جو سرکاری اسپتال ہیں یہ اجتماعی مفادات کے لیے تھے. بالکل صحیح. سرکاری اسکولیں اجتماعی مفادات کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو تباہ اس لیے کیا گیا تاکہ ہمارے ذاتی اسپتال، نجی اسکولیں یہ قائم ہو سکیں. آپ دیکھیں نا اندرون سندھ میں کتے گھوم رہے ہیں، مطلب کتوں میں نے دیکھا وہ باقاعدہ کتوں کا جو اپنا وہ کے لیے قافلہ تھا وہ باقاعدہ وزٹ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا ہاسپٹل کا. آپ اندازہ کیجئے اور بندہ نہ بندے کی ذات وہاں پر. تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو تباہ کیا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اجتماعی نقصان.
یہ بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں پر ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اب آپ ایک اور، یہ تو ہم نے اس سطح پر بات کر لی کہ جس سطح پر ایک جو ہمارے حکمران ہیں یا جو اقتدار کے لوگ ہیں، اب آپ تھوڑا سا نیچے ہیں، عوامی سطح پر بھی بالکل صحیح، اعلیٰ معیار کی تنخواہیں لے کر انتہائی گھٹیا قسم کا کام کر کے دینا، بالکل ایسا، یہ بھی تو بہت بڑی کرپشن ہے۔ بالکل ہے۔ آپ اگر مثال کے طور پر جا رہے ہیں انٹرویو دینے کے لیے اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 6 سال کا ایکسپیرینس ہے، مجھے 5 سال کا ایکسپیرینس ہے، مجھے 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور جا کر آپ وہ کام کر رہے ہیں جو 6 مہینے کا ایکسپیرینس والا بھی نہیں کرتا، بالکل صحیح ہے، اور پھر تنخواہ پوری لے رہے ہوتے ہیں، مفادات پورے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی جاننے والے سے لکھوا لیا تھا کہ 6 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ بالکل، تو اب یہ بھی تو ایک کرپشن ہے نا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ اچھی بات کر رہے ہیں ویسے، اسی طریقے سے جاب کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا 9 to 5 آپ کا کام، نوکری کا ٹائم ہے، اس کے اندر آپ کرپشن یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر تھوڑا سا ٹائم ملا تو آپ فری لانسنگ کی طرف چلے گئے، حالانکہ یہ آپ کے لیے شرعی طور پہ بھی جائز نہیں تھا، باس کی طرف سے بھی اجازت نہیں تھی۔ یوں ہی آپ 5-5 6-6 گھنٹے جو ہے اگر آفس کے اندر بیٹھے ہوئے، اس میں سے آدھا پونا گھنٹہ اگر آپ فون پر باتیں کرتے ہوئے گزار رہے ہیں اور بعد میں اوور ٹائم کر کے اپنے باس کو یہ بتا رہے ہیں کہ کام زیادہ تھا، مجھے اوور ٹائم کے پیسے ملیں، یہ بھی کرپشن ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہے جو ہمارے یہاں پر آفیسز میں ایک عام آدمی کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ ویڈیوز آئی ہوئی وہ دیکھ رہے ہیں، بالکل اسی انسٹاگرام پہ طریقے لگے سے، ہوئے، فیس بک پہ لگے ہوئے۔ اچھا، یوٹیوب کی آپ نے مثال دی تو ضمناً میں ایک اور اس پہ بتا دیتا ہوں کہ جتنے بعض اوقات جو ہمارے یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ تھمبنیل کچھ اور لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر کہانی کچھ اور ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک کرپشن ہے، کیونکہ دھوکہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ آگے آ جائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک استاد ہے، اس کا منصب یہ ہے کہ اس نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی ہے کہ میں اپنے طلباء کو جو ہے وہ اچھی تعلیم فراہم کروں گا، لیکن ایک استاد چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، صرف جان چھڑانے کے لیے طلباء کو سطحی قسم کی تعلیم فراہم کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے اور گھر پہ چلا جاتا ہے۔ تم نے اپنا علاج تو پراپر نہیں کیا۔ ڈاکٹر جو ہے وہ سر کے درد کے باوجود ہے، سر کا درد، لیکن چونکہ اس کو کمیشن جو ہے وہ گھٹنے کے درد کی دوائی پر مل رہا ہے، سر کے درد کے ساتھ ساتھ گھٹنے کے درد کی دوائی بھی دے رہا ہے۔ یہ ساری کرپشن وہ ہیں کہ جو ہمارے اعلیٰ اقتدار سے لے کر ایک ادنا آدمی تک کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ سب ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ 100% ایگریڈ، بالکل صحیح بات آپ نے کی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ معاشرہ، ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ انتہائی کرپٹ معاشرہ ہو چکا ہے۔ آپ سو کالڈ کہنے کو تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن ہم اگر اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا شروع کریں نا صاحب، تو ہمیں اندر سے جو ہے وہ انتہائی سڑان محسوس ہوگی اپنے وجود سے، سڑان محسوس ہوگی۔ آپ سوچئے نا کہ ایک گوالا جو ہے صبح جب دودھ ظاہر نکال رہا ہوتا ہے تو وہ اگر سامنے اسکرین لگی ہے تو حکمران کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور بہت قاعدے سے جو ہے آواز دیتا ہے، بچہ ذرا برف صحیح ڈالنا، پانی صحیح ڈالنا، تاکہ حساب کتاب بنے۔ وہ جو گوشت کاٹنے والا ہے وہ اسکرین دیکھ کے حکمرانوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے بیٹا وہ ذرا پانی کا پائپ جو ہے وہ نسوں میں صحیح لگانا تاکہ وزن صحیح نکلے۔ بالکل، تو صورتحال تو ہمارے اس لیول پہ ہو چکی ہے کہ اگر آپ نچلی سطح سے اٹھائیں تو ہر آدمی، وہی بات ہے، میں چور اس لیے نہیں ہوں کیونکہ مجھے موقع نہیں ملا، میں چور اس لیے ہو جاتا کیونکہ مجھے موقع مل جاتا، تو بس بات یہ ہے۔ تو ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے انداز سے کرپٹ ہے۔ دیکھنا یہ ہے صاحب کہ ہمارے اندر جو ڈر اور خوف ہے آخرت کا وہ کس حد تک باقی ہے یا کس حد تک باقی نہیں۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی حال کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو بتائیں گے کہ جو مناصب پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہدوں سے نوازا ہوتا ہے، ان کی پکڑ کتنی شدید ہوگی جو وہ کرپشن کرتے ہیں۔ درود پاک پیش کیجئے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کرپشن ایک معاشرتی ناسور ہے اور یہ ناسور بن چکا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اب یہ بات ہمیں ریئلائز کر لینی چاہیے کہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا وقفے سے قبل کہ یہ کینسر اپنی 4th اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جیسے گفتگو ہو رہی ہے نا، یہ ہمارے ذہن میں پہلا جو خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے صاحب کہ مالی طور پہ کرپٹ۔ نو، صرف مالی طور پہ آپ کرپٹ نہیں ہیں، بلکہ ہم سب کرپٹ نہیں ہیں، صرف مالی طور پہ کرپٹ نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے حکمران طبقہ بڑا کرپٹ ہے۔ نو، ہر شخص اپنی اپنی سطح پر کرپٹ ہوا ہے۔ تو ہم صرف مالی طور پہ کرپٹ نہیں ہیں، اگر آپ دیکھیں انٹلیکچولی ہم کتنے کرپٹ ہو چکے ہیں، کتنے کرپٹ ہو چکے ہیں، ہم مذہبی حوالے سے کتنے کرپٹ ہو چکے ہیں، ہم سیاسی حوالے سے کتنے کرپٹ ہو چکے ہیں، ہم اخلاقی حوالے سے کتنے کرپٹ ہو چکے ہیں، ہم تعلیمی حوالے سے کتنے کرپٹ ہو چکے ہیں، ایون رشتوں کی بات کر لیجئے نا، ہم رشتوں کے حوالے سے کتنے کرپٹ ہو چکے ہیں۔ ہر آدمی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، گھر میں خونی رشتے ہیں، آپس میں ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر عمومی طور پہ آپ معاشرے کو ایک تائرانہ نگاہ اس کے اوپر ڈالیں نا، تو آپ کو ہر جگہ پہ، ہر سطح پہ، ہر اعتبار سے جو ہے کرپشن نظر آئے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے معاشرے کو اگین وہی بات اتنا تعفن زدہ کر دیا ہے کہ اب اس کی اسمیل ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ذرا یہ بتائیے مفتی صاحب، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو مناصب پہ لوگ بیٹھے ہیں، اب بات یہ ہے کہ آپ 22 گریڈ کے آفیسر تک چلے جائیے اور نیچے ایک چپڑاسی تک آ جائیے، کلرک سے لے کے 22 گریڈ کے آفیسر تک،
ہر جگہ آپ کو اپنی اپنی طاقت کے مطابق جو ہے کرپشن نظر آتی ہے. چپراسی کا لیول 50 روپے تو وہ 50 روپے میں خوش ہو جاتا ہے. اور وہی بات ہے وہ جو 22 گریڈ پہ شخص بیٹھا ہوا ہے وہ جو ہے مطلب 50 کروڑ سے نیچے جو ہے وہ ڈکارتا بھی نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ یار 50 کروڑ سے نیچے رہوں گا تو نیب میں نہیں آؤں گا, اوپر جاؤں گا تو مطلب وہ پھر معاملات کچھ اور ہوں گے. تو بتائیے ذرا. جنید بھائی, جو ہم سب گفتگو کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم سب یہ باتیں کر رہے ہیں اور آج ہمارے معاشرے کا ہر فرد کسی نہ کسی درجے میں کرپشن میں مبتلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظام دیا, جب بھی قومیں اس نظام سے ہٹ کر اپنا نظام بنائیں گی تو وہ برباد ہوں گی. مثلا آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو ہر ملک میں اینٹی کرپشن کا ادارہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, جس کا کام ہوتا ہے کرپشن کو روکنا. تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اینٹی کرپشن کا نظام نبی کریم نے کیا دیا ہے؟ ہائے ہائے, واہ واہ واہ. اگر ہم اس نظام کو اپنا لیں تو کرپشن آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی. اس نظام میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے اینٹی کرپشن میں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر دی کہ اے بندو, تمہیں اپنے ہر عمل کا اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. اب جب بندہ عہدے پر بیٹھا اور اس کے ملحوظ نگاہ یہ بات ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس بات کی جانچ ہوگی کہ تم میں سے عمل کس کا اچھا ہے تو وہ اپنے آپ کو کرپشن سے بچائے گا. پھر اسی طرح اینٹی کرپشن میں نبی کریم کے وہ فرامین آتے ہیں کہ جن پر نبی کریم نے کرپشن پر وعیدات کو بیان کیا گیا. تو ان فرامین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. جو اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں وہاں پر وہ احادیث بیان کی جائیں تاکہ اگر کسی کے اندر ہوس مال کی وجہ سے کرپشن کا جذبہ پیدا ہو بھی رہا ہے تو آقا کریم کی تعلیمات کی روشنی میں رک جائے. اچھا, جو لوگ مناصب پہ بیٹھے ہیں ذرا ان کے بارے میں بتائیے, ان کی پکڑ کتنی؟ تیسری بات میں یہی عرض کر رہا تھا کہ منصب, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر صاحب منصب سے اس کے منصب کے بارے میں پوچھا جائے. بالکل ایسا. اسی لیے ہمارے اکابرین کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ وہ بالعموم منصب سے بھاگا کرتے تھے اور ہم منصب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور منصب کے پیچھے کون بھاگ رہے ہیں؟ جو نااہل ہیں. بالکل صحیح, جو اس درجے کی حیثیت نہیں رکھتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناصب کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا وہ پاکیزہ فطرت ہوا کرتے تھے, پاکیزہ مزاج ہوا کرتے تھے, متقی ہوا کرتے تھے اور اس منصب کی اہلیت رکھا کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے کے اندر دو خرابیاں. پہلی خرابی, آپ کا سوال تو یہ ہے کہ منصب کا حق ادا نہ کیا تو یہ کرپشن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بیٹھا ہے اسے پتہ ہی نہیں حق کے منصب کیا ہے. واہ, تو آپ اس سے ادائیگی حق کے منصبی کا تقاضا کیا کریں گے؟ وہ تو خود نااہل بیٹھا ہوا ہے, بلکہ وہ تو کروڑوں روپے دے کر آیا ہی سیٹ خریدی ہے اس نے کہ میں نے اس پر بیٹھ کر اربوں روپے کمانے ہیں. اور چند سالوں کا گیم ہے, اپنی بزنس کر کے نکل جانا. جی ہاں, پھر وہاں پر معاشرہ برباد ہوگا. ایک بات. دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک شخص آتا ہے جو متقی ہے, 5 نمازیں پڑھنے والا ہے, تلاوت قرآن کرنے والا ہے, اور ہمارے سامنے ایک ایسا شخص آتا ہے جو کہ کرپٹ ہے لیکن بڑے عہدے اور منصب پر بیٹھا ہے. ہم اپنے دل سے سوال کریں کہ ہم رسپیکٹ ظاہری طور پر کس کی کرتے ہیں؟ بالکل. جب ہمارا حال یہ ہو جائے گا کہ ہم سلام ہی عہدے کو کریں گے, جب ہمارا حال یہ ہو جائے گا کہ ہم سلام ہی منصب کو کریں گے اور اس کی ذاتی صلاحیات کو نہیں دیکھیں گے, تو پھر حق کے شکوہ بھی فوت ہو جائے گا کیونکہ آپ اس کا حصہ بن چکے ہیں. اچھا, ہم نے اس کا مطلب لا کہا ہی نہیں نا, پھر ہم نے لا کہا ہی نہیں. بالکل ایسا. یہ جو ناخدا بنے بیٹھے ہوئے مطلب جو زمین پہ ہم انہی کے آگے جو سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں ایک اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جتنے بھی مناصب ہیں, چاہے وہ سیاسی طور پر ہوں چاہے وہ غیر سیاسی طور پر ہوں, ان مناصب کے لیے انتخاب میرٹ پر ہو, اور جو بندہ ہے جسے وہ منصب مل رہا ہے وہ یہ دیکھے کہ میں اس منصب کو نبھا سکتا ہوں یا نہیں نبھا سکتا. اگر نہیں نبھا سکتا اور اسے یہ پتا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال قدما عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4, کہ قیامت کے دن بندہ ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا جب تک کہ اس سے 4 باتوں کا سوال نہ کیا جائے. ان میں سے ایک بات یہ ہے ہمارے موضوع سے متعلق کہ ان مالہ من این جمعہ وفیما انفقہ,
اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ آخری بات اس میں یہ ہے کہ کرپشن کے بینیفیشری اب حال یہ ہو گیا کہ جن کا کام تھا بدعنوانی کے خلاف آواز اٹھانا، جن کا کام تھا بدعنوانوں کو لگام دینا اور انہیں قرآن و حدیث بتانا یا دین بتانا یا آئین بتانا، وہ کرپشن کے بینیفیشری ہو گئے۔ بالکل۔ تو ہمارے کہا جاتا ہے کہ منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر اب آنکھ بھی نہیں شرما رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سرائیت کر چکا ہے، اور انہیں چونکہ اپنے مفادات نظر آتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں پر کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نسلوں کے لیے اس نظام کو توڑنا ہوگا، اس کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، اور اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ہر بندہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ مال حرام سے پرورش پانے والا جسم وہ ہے کہ جس کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا، اور نبی کریم نے فرمایا کہ وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے۔ بلکہ آپ دیکھیں نا وہ حدیث پاک، اس کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے، جو خاص طور پہ مناصب پہ رہنے والوں کے لیے، کہ کل بروز محشر ظاہر ہے وہ مطلب جب آئیں گے اور مال غنیمت سے انہوں نے اگر کوئی اونٹنی لے لی ہوگی تو وہ اونٹنی ان کی کاندھے کے اوپر بوجھ کی صورت میں ہوگی، اور وہ سرکار علیہ السلام سے عرض کریں گے، سرکار علیہ السلام فرمائیں گے نو آج میں کچھ نہیں کر سکتا، یعنی گھوڑا جو ہے وہ اپنا کاندھے کے اوپر، سرکار فرمائیں گے آج میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے، یعنی میمنا ہوگا کاندھے کے اوپر، سرکار علیہ السلام منع ڈس اون فرما دیں گے کہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اب آپ سوچئے کہ یہ تو مال غنیمت سے ایک آدھ جانور کی بات ہے، یہاں تو ہمارے یہاں جو ہے وہ توشے خانے جو ہے وہ ختم ہو گئے، اور یہ 76 برسوں کا کھیل ہے، آج کا کھیل نہیں ہے، تو صورتحال کہاں جا کے رکے گی؟ اچھا اب ذرا یہ بتائیے، جب معاشرے میں ظاہر ہے ہر سطح پر کرپشن جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے، تو یہ تو طے بات ہے، اس میں کوئی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے، میں اس پہ بڑا کنونس ہوں کہ حلال و حرام کا تصور جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور جیسے سرکار نے فرمایا تھا نا ایک حدیث پاک ہے قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ حلال و حرام کا تصور ختم ہو جائے گا، اور لوگ یہ اس بات سے ماورا ہو جائیں گے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، مطلب ماورا ہو جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں جو وعیدیں ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ اس حوالے سے بڑی سخت وعید ہیں، اگر ذرا بھی دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، آخرت میں حساب کی فکر ہو، تو انسان جو ہے وہ ایک قدم بدعنوانی کی طرف نہ بڑھائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا وعید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والے ہیں، بدعنوانی کرنے والے ہیں۔ اور جہاں یہود کی بدعنوانی کا ذکر کیا تو وہاں پہ تو بہت سخت الفاظ ہیں کہ لا یکلمہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا روز قیامت، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک فرمائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے آپ کو چوزن فیو کہتے ہیں وہ، جی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ فرمائے گا۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور وعید کیا ہو سکتی ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے ساتھ جنگ میں ہوگا، ان میں سے ایک وہ افراد ہوں گے جو بدعنوانی کرنے والے ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہم سبھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جہنم میں ہوں گے۔ یعنی آپ نے صرف رشوت لینے والے ہی کے لیے وعید نہیں سنائی، بلکہ جو اس میں معاون بن رہا ہے، رشوت دینے والا ہے، اور جتنے اس کا حصہ ہوں گے وہ تمام کے تمام جو ہے اس وعید میں شامل ہیں کہ وہ تمام کے تمام جہنم کا ایندھن ثابت ہوں گے۔ اسی طرح سے ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ جب کوئی شخص بدعنوانی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، تو اس کے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کوئی برکت نہیں ہے، مہنگائی قحط میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ صدقہ اور خیرات کریں، قبول نہ ہو تو آپ کی اس صدقہ اور خیرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو کچھ مال بچ گیا، کیونکہ مال کی ہوس میں اتنا کچھ جمع کر لیا جاتا ہے کہ جو بچ جاتا ہے پھر وہ جہنم کا ایندھن ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ جس اس میں ایمان نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اور اس میں ایمان نہیں ہے جس میں امانت نہیں ہے۔ یعنی آپ جب بدعنوانی کرتے ہیں، کرپشن میں مبتلا ہوتے ہیں، تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے ایمان سے قطع نظر کر لیا، ایمان سے آپ باہر ہو گئے، کیونکہ مومن جو ہے وہ بدعنوان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے شر سے پناہ مانگی ہے ان میں سے ایک بدعنوانی اور کرپشن بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے خیانت سے بچائے رکھنا، کہ یہ انسان کا برا اندرونی ساتھی ہے، کیونکہ یہ انسان کے رگ و پے میں ایسے سرایت کر جاتی ہے
کہ اس کے اثرات صرف انسان کی اپنی ذات پر مرتب نہیں ہوتے بلکہ آنے والی نسلیں، جیسا بھی مفتی صاحب نے ذکر کیا، آنے والی نسلوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں. ان کی اخلاقیات پہ، ان کی سماجیات پر فرق پڑتا ہے. اور حرام مال سے پرورش پانے والا جسم کبھی مزکہ مصفہ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. اس میں تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا، وہ والدین کا اطاعت گزار نہیں ہو سکتا، معاشرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. اور بالآخر اسے جہنم کا ایندھن ہی بننا ہے. آخر میں اب ذرا آئیے اس موضوع کو تھوڑا سا اور سمیٹ کے اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو پاکستانی معاشرے میں کرپشن کا ناسور، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہر سطح کے اوپر بے انتہا بڑھ چکا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اور کسی بھی شعبے کو اٹھا لیجئے، مثال کے طور پہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ نچلی سطح پہ بات کرتے ہیں، کام کوئی بھی پنسار کی دکان پہ چلے جائیے، وہ شخص جو ہے وہ بھی اپنی سطح پہ جو ہے کرپشن کر رہا ہے، وہ اپنی سطح پہ 2 نمبریاں کر رہا ہے. وہ آپ ریئل اسٹیٹ کے اگر شعبے میں چلے جائیے، آپ دیکھیے لوگوں کی، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہاں پر زمین خالی پڑی ہوئی ہے اور کہاں کس کی گردن ہم دبا سکتے ہیں. جعلی کاغذ بنانا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنا، ایکڑوں کے ایکڑ مطلب جو ہے لوگ پی گئے، ڈکارتے بھی نہیں ہیں. تو صورتحال ہر جگہ یہی ہو چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ ایک سمجھ لیجئے کہ $1 ملین کوشچن ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کے لیے نا سب سے پہلے ہر فرد اپنی سطح پر اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی اصلاح کی کوشش کریں. اگر ہم یہ سوچیں گے نا کہ یار اوپر اگر ایسا ہو رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں. فار ایگزامپل آپ مثال کے طور پر کسی ادارے میں جاتے ہیں اور وہاں پر رشوت کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا، آپ اپنا حق حاصل نہیں کر سکتے. اس پر ہم اب آگے تفصیل سے بھی میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں. اگر وہاں پر رشوت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تو اگر آپ کو سگنل توڑنے کے اوپر ایک ٹریفک پولیس والا روک رہا ہے تو وہاں پر تو آپ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے چالان کے ذریعے اپنی نجات حاصل کر سکتے ہیں نا. وہاں پہ آپ کرپشن کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں پہ آپ رشوت کیوں دے رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. اگر آپ کو 500 کا چالان لگ رہا ہے تو آپ 500 روپے بھریں، 100 روپے پہ اپنی جان نہ چھوڑیں. آپ کی غلطی ہے. واہ. اور کسی ادارے میں کام کروانا ہے مجبور، جیسے انہوں نے کہا اب وہ رشوت دینی پڑ رہی ہے، مجبور، یہ کام نہیں ہوگا ورنہ. اس پر میں انشاءاللہ آگے ذکر کرتا ہوں مزید، کیونکہ اس میں علماء کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اس پر میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. یہاں پر کہنے کا مقصد یہ کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے طور پر اس بات پہ غور کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کس چیز کا ذمہ دار ہوں. کہاں تک مجھے شریعت نے اجازت دی ہے کسی چیز کے سلسلے میں اور کہاں نہیں دی. یہ نہ دیکھا جائے کہ سامنے اوپر کیا کر رہا ہے. یعنی اپنے اندر خوف خدا ہوگا، اپنے حساب کتاب کے اپنے جواب دہ ہونے کا اگر خوف ہوگا تو انشاءاللہ پھر یہ کرپشن سے بچنے کی طرف پہلا قدم ہوگا. دوسرا یہ کہ ہمیں اجتماعی طور پر جو ہے نا وہ قوم بننا ہوگا، ہجوم نہیں بننا. واہ. ہم ہجوم ہے، قوم نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم کسی حاکم کو اگر سلیکٹ کرتے ہیں نا تو ہماری بزنس کمیونٹی کسی عادل حکمران کو اس لیے سلیکٹ نہیں ہونے دیتی ہے کیونکہ اگر وہ عادل آئے گا تو وہ جو ہے کرپشن کے راستے ہمارے بھی بند کر دے گا. پورا جو ہم ٹیکس جو چوری کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا بھی ٹیکس روکے گا. اس لیے ہم کسی عادل حکمران کو آنے نہیں دیتے. تو ہم بھی تو ایک ہجوم ہے نا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارا پرابلم اس ہجوم کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے نفسیاتی طور پر. اس ہجوم نے یہ بھی دیکھا ہے 76 برسوں میں جو کل کے کرپٹ تھے وہ آج کے پارسا ہیں، جو آج کے پارسا ہیں وہ کل کے کرپٹ ہوں گے. جو کل کے کرپٹ ہوں گے وہ پھر آگے آنے والے دنوں کے پارسا ہوں گے. تو مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم خود سمجھ نہیں پا رہے کہ کون کرپٹ ہے اور کون پارسا ہے. بالکل. اور دوسرا پرابلم ہمارا قومی حیثیت سے یہ ہے کہ جب ہمیں موقع ملتا ہے نا تو ہم بھی چھوڑتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں پیچھے کورونا آیا تو اس میں کچھ ایسی چیزیں جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب وہ اس کی ضرورت پڑی جیسے سینیٹائزر ہے، ماسک ہے، تو اس کو اتنا مہنگا کر کے بیچا کہ عام آدمی کی پہنچ سے وہ ایسا ہی ہوا ہے. بالکل ایسا ہوا. اسی طریقے سے آپ ابھی موجودہ دور کے اندر دیکھ لیں کہ ہم غیر ملکی اشیاء کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے. ایک طرف تو یہ ہم معیاری چیزوں کا بائیکاٹ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنی غیرت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو وہ بغیرتی کا اظہار کر کے جو کوالٹی تھی اس کو گرا کر اپنی جو ملکی اشیاء ہیں اس کو بیچا جا رہا ہے. تو ہمارا بھی تو قومی طور پر یہ حال ہے نا. تو سب سے پہلے ہمیں ہجوم سے قوم بننا ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے ہم کچھ اور بات کر سکتے ہیں. پھر آپ آ جائیں اس طرف کہ اب ہمارے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ با اختیار ادارے ایسے بنائیں کہ جو کسی کے ماتحت نہ ہوں، جو اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہوں، اور جب وہ فیصلہ کریں تو وہ چاہے کسی کے بھی خلاف فیصلہ ہو اس کو قبول کیا جائے. تو ایسا ہو سکتا ہے. دوسری بات پھر یہاں پہ جو بات میں نے ذکر کی تھی کہ علماء کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے، وہ یہ کہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو مجبوراً رشوت دینی پڑتی ہے. لینا تو وہاں پہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کسٹم میں مثال کے طور پر مال پھنس گیا ہے اور وہاں پر ایک آفیسر بیٹھ کر جو وہ رشوت لے رہا ہے تو اس کے لیے لینا بھی غلط ہے. لیکن اگر یہ شخص جو دینے پر مجبور ہو چکا ہے اس کے لیے شرعی طور پر اجازت بنتی ہے، لیکن صرف یہ نہ بتایا جائے ہاتھ سل کے نیچے پھنسا ہوا ہے نا. جی. لیکن اس کو صرف یہ نہ کہا جائے کہ تمہارے لیے ایک رخصت کا راستہ ہے. اس کی غیرت بھی ساتھ میں جگائی جائے کہ بھئی یہ رخصت کا راستہ ضرور ہے
لیکن اگر تم اس سسٹم سے باہر نکل کر کچھ اس سسٹم کے لیے کرنا چاہتے ہو تو ایک عزیمت کا بھی راستہ ہے، بالکل ٹھیک، اس کو بھی اختیار کرو۔ یہ وہ امور ہیں کہ جس کو اختیار کرنے کے بعد ہم کرپشن کے سلسلے کو روکنے میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا ٹیکنیکلی اس پہ جو میری اپنا ویو ہے، جو میرا اپنا مطلب ایک مشاہدہ ہے، جو میں نے اس عمر تک آ کے مطلب دیکھا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ آپ کسی تھانے میں چلے جائیے تو وہ ایکچولی ہوتا یہ کہ وہ جو ایس ایچ او اپوائنٹ ہوتا ہے نا، وہ ایک سسٹم کا حصہ بنایا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ وہ سیٹ بیچی بھی جاتی ہے، وہ سیٹ خریدی بھی جاتی ہے، وہ نیچے کے لوگوں کو بھی سنبھال رہا ہوتا ہے اور اوپر کے لوگوں کو بھی سنبھال رہا ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک کام ہے، اس کا ہفتہ، اس کا مہینہ جو ہے باقاعدہ بندہ ہوا ہے۔ یہی صورتحال بیوروکریسی کی اداروں کی، آپ کسی بھی ادارے میں کسی بھی سیٹ پہ جا کے بیٹھیں گے، اب اس سیٹ کے اوپر نیچے جتنے بھی لوگ ہیں نا، اس ہائرارکی میں آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ اسی طرح سے کرنا ہے، اس سسٹم کا آپ کو حصہ بننا پڑے گا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ اس معاشرے کا یہ ہے کہ اگر آپ پارسائی سے کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ اس سسٹم کا آپ کو حصہ بننا ہے۔ آپ سسٹم کا حصہ بنیں گے چلیں گے، ورنہ ادروائز آپ کو جو ہے ڈسکارڈ کر دیا جائے گا۔ اس صورت میں کیا کریں پھر آپ؟ دیکھیں اس صورت کے اندر وہی ہے کہ اب مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کی نا کہ ہم نے ایک راستہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو رخصت کا راستہ ہوتا ہے کہ بھئی چلیں یہاں پر میری مجبوری ہوگی، سسٹم میں گھس کر مجھے کرنا پڑ رہا ہے، اور ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو عزیمت کا راستہ ہوتا ہے جس میں آواز اٹھانی پڑتی ہے، یہ تھوڑا سا مشکل راستہ ہوتا ہے۔ اب میں نے جو شروع میں بات ذکر کی نا کہ ہم کو ایک قوم بننا ہوگا، جب عوامی سطح پر ہم سب ایک ہو جائیں اور کسی ایک فرد کو ہم ایسے منصب پر پہنچنے ہی نہ دیں جو کرپٹ ہو، اس کے خلاف آواز اٹھائے تو ہم عوامی سطح پر یہ انقلاب آ سکتا ہے، حکمرانوں سے نہیں ہو سکتا یہ۔ ہمیں اپنے طور پر کچھ کوشش کرنی ہوگی، لیکن ہم بھی اس وقت کریں گے نا کہ جب ہم خود کرپشن سے باہر نکلیں، تو پہلے تو اپنی ذاتی اصلاح کریں اپنے طور پر جتنا ہو سکے، اور پھر اس کے بعد جب وہ آگے ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اپنی ذاتی اصلاح نہیں کر سکتے تو پھر آگے ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم کس طریقے سے کسی اور کو سمجھا سکتے ہیں؟ اسی لیے ہمیں اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر زبردست انداز سے کرپشن سے پاک معاشرہ قائم ہو، تو ہمیں کرپشن سے پاک معاشرہ قائم کرنے کے لیے عدل و انصاف کے پراپر سسٹم کو بنانا ہوگا، قوم کو قوم بننا ہوگا، اور اسی طریقے سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے طور پر خوف خدا اگر اختیار کرے گا تو انشاءاللہ وہ اس ماحول سے بچ سکتا ہے، ورنہ تو پھر جو جیسا چل رہا ہے ویسا چلتا رہے گا۔ آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ آخر میں دیکھیں میں یہ عرض کروں گا اس سلسلے میں کہ ہمارے وہ افراد کہ جو اپنے آپ کو کرپشن سے بچا سکتے ہیں نا، اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر ایک سلسلہ یہ ہے کہ اگر زمین پر قبضہ کرنا ہو تو زمین پر قبضہ کرنے کا بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ یا تو آپ مسجد بنا لیں، مدرسہ بنا لیں، یا یتیم خانہ دیکھیں نا یہ بھی تو اب یہاں پر آپ نے مسجد و مدرسہ یتیم خانہ بنایا اور اس کی لائن کے اندر پوری آبادی کھڑی کر دی اور پھر اس آبادی کو بیچا جا رہا ہے۔ اب چونکہ مسجد مدرسہ توڑیں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے یہاں پر احتجاج وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، اب جب وہ نہیں توڑ سکتے تو پوری آبادی نہیں توڑ سکتی، تو یہ تو ہم روک سکتے ہیں نا اس سلسلے میں، تو ہم اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں، معاشرے میں آہستہ آہستہ خود ہی انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ اب تینوں آپ کا اب تشریف لائے اور بڑی کمال گفتگو رہی۔ ناظرین کرام، دور فاروقی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمال کو منتخب کیا کرتے تھے تو ایک کوڈ آف کنڈکٹ آپ بنا کے دیا کرتے تھے۔ میں اس کے سیناپسس کچھ آپ کے سامنے مختصراً رکھ دیتا ہوں مختصر وقت کے اندر۔ اس میں ایک بڑی بنیادی بات یہ تھی کہ پروٹوکول کوئی نہیں ہوگا، یعنی دربان وغیرہ جو ہے کسی قسم کے نہیں ہوں گے، ریشمی لباس کا استعمال نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اور اس زمانے کے اندر یوں کہہ لیجئے کہ جو ٹاپ آف دا لائن سواری، جیسے آج مثال کے طور پہ آپ یو نیم اٹ کوئی بھی گاڑی آپ ذہن میں رکھیں، آپ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاپ آف دا لائن گاڑی ہے، تو وہ ترکی گھوڑے ہوا کرتے تھے، ترکی نسل گھوڑے ہوا کرتے تھے، وہ ٹاپ آف دا لائن سواری کہلاتی تھی۔ تو یہ کچھ ڈونٹس کے ایریاز تھے جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ بتلاتے تھے۔ اور پھر سب سے جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ عمال کو منتخب کرتے ہوئے ان کے جو ایسٹس تھے اس کی بھی جانچ پڑتال ہوتی تھی۔ لیٹ سپوز اگر وہ منصب پہ پہنچ رہا اور اس وقت وہ اگر فرض کیجئے کہ 1 لاکھ درہم کا یا فرض کیجئے کہ 10,000 درہم کا آدمی ہے، تو وہ جس وقت اس نے سیٹ چھوڑی اس کے اساس سے اس وقت کیا تھے، یہ اسسمنٹ وہاں پر ہوا کرتی تھی۔ آج تو ہمارے یہاں ظاہر ہوتا ہی نہیں۔ تو ایک عامل کے بارے میں مصر کے تھے تو ان کے بارے میں پتہ چلا صاحب کہ یہ دربان بھی رکھتے ہیں، یہ ریشمی لباس بھی پہنتے ہیں اور یہ ترکی جو گھوڑے ان پہ سواری بھی کرتے ہیں۔ فوراً کال کر لیا، آپ سمجھ رہے ہیں، فوراً خلیفہ وقت نے کال کر لیا، اور کال کرنے کے بعد آپ نے ان کی تنبیہ، یعنی یوں کہیے کہ ان کی جو تادیبی کارروائی کی اس حوالے سے وہ یہ کی کہ ان کے ریشمی لباس کو اتروایا، ان کو جو ایک اپنا اونی لباس جو تھا وہ پہنایا، اور اس کے بعد آپ نے کچھ عرصے کے لیے ان کو باقاعدہ اونٹ چرانے کے کام پر لگا دیا، اور یہ جملہ فرمایا کہ جو انسانوں پر حکمرانی کرنے کے قابل نہیں وہ بنیادی طور پر جانوروں پر حکمرانی کرتا ہے، اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد پھر آپ نے ان کو بحال کیا۔ مسئلہ کیا تھا صاحب؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ پروٹوکول یعنی دربان بھی رکھا کرتے تھے، وہ ریشمی لباس بھی پہنا کرتے تھے، اور وہ ترکی نسل گھوڑے بھی استعمال کیا کرتے تھے۔
اب اگر آپ اپنا سیلف انالیسس اس معاشرے کا کریں، یعنی سو کال جن کو آپ اپنا حکمران کہتے ہیں، اپنا لیڈر کہتے ہیں، آپ دیکھیے صاحب 2.5 فٹ اونچی گاڑی سے نیچے یہ اترتے نہیں ہیں. بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو ووٹ ہے وہ بڑا قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے. کتاب الشفا، شدید غصے کو دور کرنے کا عمل. اگر کسی شخص کو شدید غصہ آتا ہے تو 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیں، انشاءاللہ بہت جلد غصہ ختم ہو جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عام چیز جھوٹ اور خیانت ہے، اور سب سے کم اہمیت سچائی اور امانت کو دی جاتی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے ذرا اپنی روز تجدید رہتے وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ فلسطین کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.